السلام علیکم، میں ہوں نمرا سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں۔ اڈیالہ جیل سے پہلی بار عمران خان کے جیل سیل کی تصاویر آ گئی ہیں۔ منظر عام پر عمران خان کو کیا کیا سہولیات دی گئی ہیں ان تصاویر میں، ہم وہ بھی دیکھ سکتے ہیں، اس پر بات کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ دیکھیے، ایک تو جیل عمران خان صاحب کی ہے اور اس کے علاوہ ایک جیل تھی مریم نواز شریف صاحبہ کی۔ عمران خان صاحب کی جانب سے جب وہ نیب ترامیم کیس میں اس سے پچھلی سماعت پر حاضر ہوئے تھے تو ان کی جانب سے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی محمد فائز عیسیٰ صاحب کو یہ کہا گیا تھا کہ مجھے قید تنہائی میں رکھا گیا ہے اور میری کسی سے ملاقات تک نہیں کروائی جاتی، اور یہ بھی کہا تھا عمران خان صاحب نے کہ کیونکہ نیب ترامی میں ایک تو مجھے کیس پر بولنے کے لیے وکلاء سے معاونت درکار ہوگی، اور اس کے علاوہ جو چیز درکار ہوگی یعنی تیاری کے لیے ایک لائبریری کی سہولت، وہ بھی جیل میں مہیا نہیں کی جا رہی، جس کے بعد پھر عدالت نے حکومت سے جواب طلب کیا تھا، جس کے بعد آج 6 جولائی اور آج یہ سماعت ہوئی۔ جب یہ سماعت ہوئی تو حکومت کی جانب سے عمران خان صاحب کے جیل سیل کی تصاویر عدالت میں پیش کی گئی ہیں۔ حکومت نے اضافی دستاویزات کے ساتھ یہ جمع کروا اچھا، دی ہے یہ سپریم کورٹ میں۔ تصاویر اگر صرف عدالت میں پیش ہوتی تو یہ مسئلہ نہ ہوتا، یہ میڈیا پر ریلیز کی گئی ہیں کہ دیکھیں جس انداز سے عمران خان زندگی بسر کر رہے ہیں، اس کو ایک رنگ دیا جائے گا اور یہ سیاسی رنگ ہوگا کہ دیکھیں کتنی پرتعیش زندگی گزار رہے ہیں، اور ایسی زندگی ہو کیا کمال ہے عمران خان صاحب تو جیل میں۔ لیکن حقیقتاً اگر دیکھا جائے عمران خان صاحب کا جیل سیل، سو اس میں سب یہ دیکھ سکتے ہیں، تصاویر میں باقاعدہ نظر آ رہا ہے کہ کس طرح سے ان کا جو ہے وہ زندگی وہ گزار رہے ہیں۔ ایک چھوٹے سے روم میں چھوٹا سا سیل ہے اور وہیں پر ہی واش روم ہے، وہیں ان کا سونے کا انتظام ہے، وہیں پر ایئر کولر بھی رکھا ہوا ہے۔ دیکھیے، حکومت کی جانب سے جو چیزیں بتائی گئی ہیں، جس میں بہت ساری چیزوں پر بعد میں آتے ہیں، لیکن پہلے جو بنیادی ترین چیزیں عمران خان صاحب کے کمرے میں دیکھی جا سکتی ہیں، ایک LED ہے اور اس کے علاوہ روم کولر ہے جو بھی عمران خان صاحب کے کمرے میں دیکھا جا سکتا ہے۔ ابھی حالیہ ایک خبر آئی تھی کہ عمران خان صاحب کو روم کولر مل گیا ہے۔ اسٹڈی ٹیبل ہے اور اس کے علاوہ ایک کرسی ہے جو ہم دیکھ سکتے ہیں، جس پر ممکنہ طور پر کچھ شرٹس رکھی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور سائیڈ میں عمران خان صاحب کا جو ہے بیڈ ہے اور وہاں ممکنہ طور پر عمران خان صاحب سوتے ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ ہم جو دوسری تصویر ہے اس میں ایکسرسائز بائک دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ اسٹریچنگ بیلٹ ہے جو فزیکل فٹنس کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ بھی وہاں پر موجود ہے، یعنی یہ ایکسرسائز کے لیے استعمال کی جانے والی کرسی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک بک شیلف ہے جو بھی واضح طور پر دکھایا جا سکتا ہے اور دیکھا جا سکتا ہے، اور جس میں کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، مختلف کتابیں، نیلسن منڈیلا اور بہت سی اور کتابیں۔ تو اس کے علاوہ ایک اور تصویر ہے جس میں ہم ایکسکلوسیو گیلری فار واک عمران خان صاحب سے یہ منسوب کر کے کہ وہ جیل میں چہل قدمی کرتے ہیں دن میں 2 مرتبہ، سو یہ بتایا گیا ہے۔ اور اس پر جو مرزا شہزاد اکبر صاحب ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے کہ فارمر پرائم منسٹر پاکستان کیپٹن 1 روم سیل ویئر ہی ایکسرسائزز، ایٹ، ڈیفیکیٹس، سلیپ اینڈ ریڈس، یعنی عمران خان صاحب اپنے معمولات زندگی ایک کمرے میں انجام دیتے ہیں۔ ہی از ناٹ الاؤڈ آؤٹ سائڈ اور انٹریکٹنگ وتھ ادر انمیٹس، یعنی وہ کسی سے بات نہیں کر سکتے، اس کے علاوہ کسی سے مل نہیں سکتے۔ It can be seen all other cells are kept empty, and for what marrying his wife, and government says he is given all facilities۔ حکومت نے تو یہ کہا تھا کہ عمران خان صاحب کو ساری بنیادی جو سہولیات ہیں وہ دی جا رہی ہیں۔ غریدہ فاروقی صاحبہ نے بھی ٹویٹ کیا ہے اس حوالے سے، وہ لکھتے ہیں کہ عمران خان کو اڈیالہ جیل میں حاصل خصوصی سہولیات کی مزید تفصیلات سامنے آ گئی ہیں جو اس سے پہلے کسی قیدی کو حاصل نہیں رہی۔ ٹھیک ہے، آگے وہ لکھتی ہیں کہ اس کے علاوہ ان تمام ملاقاتوں کی تفصیلات بھی شامل ہیں جو گزشتہ سال سے اب تک عمران خان سے اڈیالہ جیل میں جن کی ملاقاتیں ہوئی ہیں۔
ان ملاقاتوں کی تفصیلات 15 صفحات پر مشتمل ہے، چند صفحات بھی انہوں نے سامنے رکھے ہیں۔ اس کے بعد وہ لکھتی ہیں کہ وفاقی حکومت نے عمران خان کے موقف کی تردید میں سپریم کورٹ میں اضافی دستاویزات جمع کروا دی۔ عمران خان کے قید تنہائی میں ہونے کا بیان ہی جھوٹا قرار، وکلا اور فیملی اور دیگر لوگوں سے ملاقات کی مکمل تفصیلات جمع کروا دی گئی ہیں۔ وفاقی حکومت نے موقف اختیار کیا ہے کہ اگر عدالت مناسب سمجھے تو عمران خان کے بیان اور حقیقت کو جانچنے کے لیے کمیشن بھی مقرر کر سکتی ہے۔ بالکل ایسا ہونا چاہیے اور اس کو دیکھا جانا چاہیے۔ عمران خان صاحب کی ملاقاتوں پر کبھی کبھار پابندی لگا دی جاتی تھی، 1 ہفتے تک، 2 ہفتوں تک، تو یہ بھی سب کے سامنے۔ بہرحال جو شاکر محمود آبان صاحب ایک رپورٹر ہے، انہوں نے مریم نواز اور یہ ان کے مطابق ہے، صحیح، مریم نواز اور عمران خان کو جیل میں ملنے والی سہولیات کا موازنہ کرنے کے لیے 2 تصاویر بھیجی ہے، 2 تصاویر کا کولاج بنایا ہے۔ ایک میں ایک ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بہت ہی عالی شان سا بیڈ روم ہے جس میں بیڈ پڑا ہوا ہے، کرسیاں پڑی ہوئی ہیں، اور مطلب جیسے ایک اچھے گھر کا بیڈ روم ہوتا ہے، سب کچھ سہولیات ایک وہاں پر نارمل موجود اچھا ہے، سا گھر، اٹیچ بات ہے، سب کچھ ویسے ہی ہے۔ اور اس کے علاوہ وہاں پہ تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پینٹنگز لگی ہوئی ہیں اور پردے ہیں، سب کچھ ہے۔ یہاں عمران خان صاحب کے روم میں ایک تنگ سا ایک کمرہ جو کہ نظر آ رہا ہے، اور دونوں کے یہ واضح رہے کہ کمرے جیل کے کمرے ہیں، یہ وہ کمرے نہیں ہیں کہ جو آپ کسی ریسٹ ہاؤس میں آپ کو رکھا جائے، یہ جیل کے کمرے ہیں جس میں عمران خان صاحب کا کمرہ بھی واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے اور مریم نواز شریف صاحبہ کا کمرہ تو بھی۔ اسی حوالے سے فواد چودھری صاحب بھی تو کہتے ہیں، انہوں نے غیدہ فاروقی صاحبہ کو جواب دیتے ہوئے لکھا ہے کہ نواز شریف کو پورا VVIP سیل ملا ہوا تھا جس میں اٹیچ باتھ روم تھا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان سے اس سلوک پر ہر ضمیر رکھنے والا شخص دکھی ہے۔ اور اس کے بعد رائے ثاقب کھرل صاحب نے بھی یہ تصویر شیئر کی عمران خان کے جیل سیل کی، اور لکھا کہ عمران خان صاحب کے اڈیالہ جیل میں کمرے کی یہ تصویر ہے، جس پر فواد چودھری صاحب نے لکھا کہ کتنے دکھ کی بات ہے، پاکستان کی عوام کا لیڈر اس کوٹری میں بند ہے جہاں باتھ روم بھی کھلا ہے اور کھڑا ہونے تک کی جگہ نہیں ہے۔ دراصل یہ پاکستان کے لوگوں کو پیغام ہے کہ اس ملک میں عوام کی یہ حیثیت ہے۔ اچھا دیکھیں، جو عمران خان صاحب سے ملاقاتیوں کی تفصیل ہے، ایک لسٹ بھی جاری کی ہے غیدہ فاروقی صاحبہ نے۔ اچھا یہ یہاں تک ہوتا کہ عدالت میں جمع کروا دی جاتی، سوشل میڈیا پر نہ دی، یہاں انہوں نے بتا دیا ہے کہ یہ عمران خان صاحب دیکھیں یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اور ہم آپ کو لسٹ بتا دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو تفصیلات ہیں وہ آپ بھی دیکھ لیں۔ سو کیا یہ اچھا ہوتا جب باقی سیاستدانوں کی طرف سے بھی ایسے دعوے ہوتے تو ہمیں ان کے جیل سیل بھی دکھائے جاتے، لیکن وہ اس وقت نہیں ہوا تھا۔ خیر ابھی ہوا ہے، ہو سکتا ہے کہ آئندہ یہ کیا جائے، یہ ہر کسی کے لیے اپلائی ہو، لیکن یہ عمران خان صاحب کی حد تک تو انہوں نے کیا ہے۔ اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں بشرا بی بی ہیں عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے والوں میں، علیمہ خان کو انہوں نے حلیمہ خان لکھ لیا ہے، اور عظمیٰ خان ہیں ان کو عظامہ خان لکھ دیا ہے، اور نورین نیازی ہیں، یہ تینوں عمران خان صاحب کی بہن ہیں، اور اوپر بشرا بی بی ان کی اہلیہ ہیں۔ ڈاکٹر بابر اعوان ہیں، سلمان اکرم راجہ ہیں، یہ جو 6 لوگوں کے بارے میں تھا کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کریں گے، اور 6 وکلاء ہوں گے اور 6 سیاستدان۔ سو بابر اعوان ہیں، سلمان اکرم راجہ ہیں، اور شعیب شاہین ہیں، بیرسٹر گوہر ہیں، انتظار پنجوتھا ہیں، اور ان کے ساتھ علی اعجاز پٹر ہیں، یہ تمام وکلاء ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو سیاستدان ہیں جس میں عمر ایوب ہیں، اور اس کے علاوہ سردار عبدالقیوم ہیں، سردار اظہر طارق ہیں، رؤوف حسن ہیں، عارف الوی ہیں، اور عامر ڈوگر ہیں۔ تو یہ ہیں ملاقاتی جو عمران خان صاحب سے ملاقات کرتے ہیں جو سیاستدان ہیں۔ اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ عارف الوی بھی ملاقات کر چکے ہیں، بشرا بی بی کی پھر ملاقات، کیونکہ یہ ایک لسٹ دی گئی ہے کہ دیکھیں عمران خان صاحب غلط بیانی کر رہے ہیں، وہ جو خان صاحب کہہ رہے ہیں وہ ایسا نہیں ہے، ان کی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں، وہ قید تنہائی میں نہیں ہیں۔ خواجہ حارث ہیں، انتظار پنجوتھا ہیں، فیصل سلطان ہیں، سمن وقار ہیں، عبید اللہ خان ہیں۔ سو یہ عمران خان صاحب سے مختلف اوقات کار میں ملاقات کر چکے ہیں۔ بیرسٹر علی ظفر ہیں، بابر اعوان متعدد بار، شیر افضل مروت صاحب کی ملاقات ہو چکی ہے۔ تو یہ خان صاحب سے ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں۔ لیکن یہ کہا جاتا رہا نا کہ عمران خان صاحب جیل میں بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہیں، ان کو تمام تر سہولیات وہاں پر موجود ہیں، تو اگر ہم آج تصاویر میں دیکھیں تو ہمیں وہ بات تو نظر نہیں آتی۔ دیکھیں تصاویر میں پھر ہم نے یہ بھی دیکھا نا کہ عمران ریاض نے کہا کہ اس کمرے کا مکین پورے ملک پہ بھاری ہے، یہ بھی انہوں نے لکھا۔ سو دیکھیں ایک تنگ سا کمرہ ہے، کمرہ تو تنگ سا ہے، اور عام طور پر ہم یہ دیکھیں کہ اگر کوئی عام قیدی ہو تو ان کو یہ سہولیات نہ ملتی ہوں، جو عمران خان صاحب کو سہولیات ہیں وہ اڈیالہ جیل کے کسی عام قیدی کو وہ دستیاب نہیں ہوں گی۔
اور عمران خان صاحب چونکہ یا تو اپنی تعلیمی قابلیت یا پھر خان صاحب کو جو سہولیات ملی ہیں وہ ان کی سیاستدان ہونے کے ناطے یا ملک کے سابق چیف ایگزیکٹو ہونے کے ناطے ان کو وہ سہولیات ملی ہیں جو آئینی طور پر ان کا حق ہے. کچھ لوگ جو بنیادی انسانی حقوق ہیں ان کو بھی سہولیات کا اگر نام دیں تو یہ بہت ہی بری بات ہے. بہرحال خان صاحب کے بارے میں لیکن یہاں پر ان سب کو بھی سہولیات ہی تصور کیا جا رہا ہے. دیکھیے سہولیات تصور اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ ان کو بنیادی انسانی سہولیات نہیں دی جا رہی، اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا تھا قیدی کا حق ہوتا ہے نا کہ اگر یہ سب عمران خان صاحب کسی بھی قیدی کا حق ہے، عمران خان صاحب ہو یا کوئی اور، بھی ہو، یہ تو قیدی کا حق ہے، ظاہر سی بات ہے. دیکھیں خان صاحب نے جو باتیں کی اس پر یہ ہے نا ری ایکشن آیا ہے، اور حکومت کی جانب سے کہا گیا دیکھیں کیسی پرتعیش تو حکومت کی جانب سے ابھی بھی کہا گیا کہ کمیشن بھی بنا سکتے ہیں. پرتعیش زندگی عمران خان صاحب گزار رہے ہیں. یہاں پہ جو خان صاحب واک کرتے ہیں، واک کے لیے ایک بہت وسیع و عریض جگہ بھی ہم ایکسرسائز مشین کی ایک ضرورت تھی اس وقت، یہ بھی ایک بڑا ایشو تھا، تو وہ بھی اب مل گئی ہے سب کچھ. اور میں یہ گمان کرتا ہوں کہ عام قیدی کے لیے اتنی سہولت کبھی بھی حکومت پاکستان کی جانب سے نہیں دی گئی ہوگی کبھی بھی، کیونکہ عمران خان صاحب اپنا اثر و رسوخ رکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ جب وہ عدالت میں بولتے ہیں، اس کے علاوہ جب وہ میڈیا سے بات کرتے ہوئے بولتے ہیں، صحافیوں سے، رپورٹر سے بات کرتے ہوئے بولتے ہیں، تو ظاہر ہے ان کی بات کا پریشر بنتا ہے، اور اسی پریشر کو حکومت سسٹین نہیں کر پاتی، اور پھر مجبوراً جو عمران خان صاحب کہتے ہیں وہ انہیں کرنا پڑتا ہے. بہرحال جو کمرے کی حالت تو ایک سابق وزیر اعظم کے رہنے جیسی نہیں ہے، اور اس میں ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں نا کہ کھلا سا واش روم ہے جو عمران خان صاحب جس زندگی کو اس وقت بسر کر رہے ہیں، کھلا سا، اور یہ جیل ہے، جیل میں تو ایسے ہی ہوتا ہے. لیکن ایک چیز دیکھنے کی ہے کہ خان صاحب کو کسی بھی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا. وہ جہاں رہتے ہیں وہاں عدالت لگتی ہے، وہاں ججز آتے ہیں، اور اس کے علاوہ جب ان کی کوئی ویڈیو لنک پر پیشی ہوتی ہے تو اس کو بھی لائیو سماعت اس کی نہیں ہوتی، کیونکہ ویڈیو لنک جب سپریم کورٹ پاکستان نے کہہ دیا ہے کہ تمام تر مفاد عامہ کے کیسز کی لائیو کوریج ہوگی، لائیو دکھایا جائے گا، لائیو پروسیڈنگ ہوگی. اس کیس کو مفاد عامہ کا سمجھا ہی نہیں جا رہا نا. دیکھیں اس سے پہلے جب نیب ترامیم کیس کی بات آئی تھی اور اطہر من اللہ کا کل اختلافی نوٹ جاری ہوا ہے کہ بطور ملک کے سب سے بڑے سیاستدان ہونے کے ناطے عمران خان صاحب کو دکھایا جائے گا اور دکھایا جانا چاہیے. یہ اطہر من اللہ صاحب کا اختلافی نوٹ ہے جو کہ آیا ہے. بہرحال جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں دکھا سکتے عمران خان صاحب کو، اور یہ مفاد عامہ کا کیس نہیں ہے، یہ ایک ٹیکنیکل کیس ہے. ان کو یہ خدشہ تھا کہ خان صاحب ہو سکتا ہے کہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کریں، یہ خدشہ تھا. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم لائیو نہیں دکھا سکتے کیونکہ اس کا جو ایجنڈا ہے ممکنہ طور پر سیاسی نکل سکتا ہے. اس سے پہلے جب یہ نیب ترامیم والا کیس چلا تو چیف جسٹس آف پاکستان قاضی محمد فائز عیسیٰ نے اس کی لائیو سماعت کی. اس کے بعد لائیو سماعتیں ہوتی رہیں. جب عمران خان صاحب کی انٹری ہوئی، وہ ویڈیو لنک کے ذریعے آنا شروع ہوئے، تو اس کے بعد جو ہے یہ ہم نے دیکھا کہ لائیو اسٹریمنگ اس کی نہیں ہوتی، بالکل نہیں ہوتی. اور اس کے بعد جو آج اور یہ سب کو آئیڈیا تھا کہ ہوگی بھی نہیں، اندازہ تھا کہ نہیں ہوگی. اور پہلی مرتبہ جب یہ ہوا نا کہ خان صاحب کی ایک تصویر آ گئی، اس کو سنبھالنا بڑا مشکل ہو رہا تھا کہ تصویر آ گئی، جیل سے لیک ہو گئی ہے، اور پھر اس کے مطابق لوگوں نے اپنے پوز بنائے، لوگوں نے اپنی ڈی پیز ویسی لگائیں. تو یہ حکومت کو بھی تھا کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور حکومت نے کہا کہ اس کی تحقیقات ہوں گی، کس نے لیک کی تصویر خان صاحب کی. 100 باتیں ہیں عمران خان صاحب سے متعلق جو حکومت نہیں برداشت کر پا رہی ہے، اور یہ بھی حکومت پر ہی پریشر تھا نا کہ وہ عمران خان صاحب کو سہولیات نہیں دے رہی، اور اسی وجہ سے انہوں نے عدالت میں کہا کہ دیکھیں ہم تو سہولیات دے رہے ہیں اور عمران خان صاحب غلط بیانی کر رہے ہیں. اب غلط بیانی کر رہے ہیں یا سہولیات تو ایک حد تک ہم نے دیکھا ہے کہ اس کمرے میں محدود حد تک سہولیات ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی کوئی سہولت نہیں ہے، سہولیات ہیں. لیکن حکومت کی جو بات ہے کہ بھائی جو ملاقات ہوتی رہی ہے اس کی تحقیقات کروا لی جائیں، اس کے بعد جو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. صحیح. ناظرین گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. عبدالستار ہمارے ساتھ ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.